کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی انسان جو ہے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو بغیر عذر قتل کر دے رہا ہے تو یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کہ وسیم رضوی جو ہیں، اب ان کو تو بہرحال میں وسیم بھی جو کہتے ہوئے تھوڑا شرم آ رہی ہے، ان کو کہنا چاہیے رجیم۔ جیسے اللہ نے شیطان کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ نکل جا تو رجیم مردود، ویسے جو دنیا کے سارے مسلمانوں نے، بلکہ جن کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے، وہ بھی جو اسے مردود قرار دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں SDM نیوز، میں ہوں انصاری۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج میں موجود ہوں بڈی لین میں واقع مسجد معصومین علیہ السلام، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہمیں اس مسجد مبارک میں، ویسے میں کئی بار آ چکا ہوں محترم۔ آج میرے آنے کا مقصد یہ ہے آپ سے رابطہ قائم کرنے کا کہ جیسا وسیم رضوی نے جو ناپاک حرکت کی ہے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ جو تو قرآن شریف کی 26 آیتوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کی ضرورت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ پہ پہنچ گئے۔ تو آپ ایک شیعہ عالم دین ہیں، آپ مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑی اہمیت کا حامل رہے گا آپ کا بیان، تو اس پس منظر میں آپ کی جو نظریات ہیں وہ بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیے یہ وسیم رضوی جو ہیں، ظاہر سی بات ہے نہ تو ہمارے کوئی قائد ہیں، نہ رہبر ہیں، نہ جو ہے مسلمانوں کے کوئی عالم ہیں۔ ہمارا خیال انہوں نے شاید مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک چیز یہ۔ اور جو انہوں نے 26 آیات قرآن مجید کی جن کے بارے میں عدالت میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے قرآن مجید سے حذف کر دیا جائے، نکال دیا جائے، میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کے لیے قرآن مجید کی صرف ایک آیت، ان کا یہی کہنا ہے نا کہ ان آیات سے جو ہے آتنک کو جو ہے وہ بڑھاوا ملتا ہے، صرف ایک آیت قرآن مجید کی۔ وسیم رضوی کو جو ہے وہ آیت نہیں دکھائی دی۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ جہاں پر جو ہے 32ویں آیت، جس میں جو ہے اللہ نے فرمایا ہے، پیغام قرآن ہے، کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی انسان جو ہے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو بغیر عذر قتل کر دے رہا ہے تو یہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ قرآن مجید کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں اگر ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، تو آپ ذرا غور کریں وہ قرآن، وہ اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی کتاب میں جو ہے اللہ جو ہے یہ اس چیز کے لیے کہہ سکتا ہے کہ جو ہے بھئی ایسا ہے کہ آپ کاٹتے پھرو۔ ظاہر سی بات ہے صرف ایک آیت جو ہے اس سے جو ہے انسان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام، یہ قرآن جو ہے ہمارا پروردگار جو ہے ہمارے پیغمبر یا جو کچھ بھی ہمارے دین میں جو ہے آتنک کو بڑھاوا دیا ہی نہیں جاتا، ورنہ سیدھے آپ نے کس آیت سے جو ہے کیا نام کے لیے 26 آیات پیش کی، یہ آیت وسیم رضوی کو نہیں دکھائی دی۔ سورہ مائدہ کی 32 جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے برابر، سورہ مائدہ کی آیت ہے 32ویں آیت، کہ اگر کوئی انسان ایک انسان کو قتل کر رہا ہے بغیر عذر تو پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وسیم رضوی جو ہیں، اب ان کو تو بہرحال میں وسیم بھی جو کہتے ہوئے تھوڑا شرم آ رہی ہے، ان کو کہنا چاہیے رجیم۔ جیسے اللہ نے شیطان کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ نکل جا تو رجیم مردود، ویسے جو دنیا کے سارے مسلمانوں نے، بلکہ جن کے اندر انسانیت پائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن پر جو ہے کیا نام کہ صرف مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، بہت سے غیر مسلم حضرات ہیں جو قرآن کریم کا جو ہے احترام کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے اسے مردود قرار دے رہے ہیں۔ وہی ظاہر اس لیے کہ اور خود جو ہے وہ 26 آیات پیش کر رہا ہے کہ جو ہے کیا نام کہ اس کی وجہ سے آتنک کو بڑھاوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی کی وجہ سے فساد پھیلا ہے، یہ خود ایک مکمل فتنہ ہے، فساد پھیلا رہا ہے۔ بھائی اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیات آپ اٹھا کر دیکھیں، حقوق الناس پر جس طریقے سے قرآن میں جو ہے گفتگو کی گئی، آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا جو حقیقت یہی ہے کہ یہ وسیم رضوی جو ہے وہ اس طریقے سے وقت ہے نہیں، ورنہ ایک بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا برسیسا، اس میں آپ نے نام سنا ہوگا، جس نا وہ کس طریقے سے وہ پھنستا چلا گیا، آخر میں ہوا کیا، شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں تمہیں بچا لوں گا، بس کرو کیا، مجھے سجدہ کرو۔ بھائی جب پھانسی کا وقت آ گیا تھا، وہ پھانسی پہ چڑھنے والے میں بچا لوں گا تم کو، بس تم مجھے سجدہ کر لو۔ بھائی اب اس حالت میں ہم کیسے سجدہ کریں؟ کہ ہاتھ سے، آنکھوں کے اشارے کیسے بھی سجدہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔
وسیم رضوی کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ جو اتنا پھنستے چلے گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں بچنا، اب ظاہر سے بچنے کے اب یہ حقیقت میں کیا ہے، شیطانی ایجنٹ بالکل۔ یہ جو ہے ان کو خود معلوم ہے کہ رات میں جب جو ہے بستر پر جاتے ہوں گے خود کہتے ہوں، سوچتے ہوں گے کہ میں غلط کر رہا ہوں، بالکل جو ہے میں غلط کر رہا ہوں، کتاب خدا کے خلاف جو ہے میں جو بول رہا ہوں، حرکتیں کر رہا ہوں، یہ سب غلط ہے، لیکن اب کریں کیا، یہ پھنستے ایسے چلے جا رہے ہیں کہ اب جو ہے شیطان جو کہہ رہا ہے، جیسے وہاں اس نے کہا تھا ابھی تم مجھے سجدہ کر لو، ایسے انہوں نے کہا شیطان ان سے کہتا ہے تم یہ کرو، اب یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو خود معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم صرف اتنی بات کہیں گے کہ سارے مسلمانوں کو جو ہے سب کا جو ہے عقیدہ ہے قرآن مجید پر، اور ہمارے ہاں جو ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ وسیم رضوی جو ہو گیا مرتد۔ اسلام میں مرتد کے بارے میں کہا کیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی جو ہے کوئی بھی انسان رسول اسلام پر نازل ہونے والی کسی بھی چیز کا اگر انکار کر رہا ہے، یہ صرف قرآن کا انکار نہیں کر رہا ہے، رسول کا انکار ہے، اللہ کا انکار، یہ ہو گیا مرتد۔ اور مرتد کے لیے حکم یہ رکھا ہے، یہ حقیقت میں یہ واجب القتل ہے، ٹھیک ہے نا، واجب القتل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اب زیادہ وقت تو نہیں ہوگا اگر میں بولوں، دیکھیے ایک چیز یہ ہے، ہاں ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے موت جو ہوتی ہے، موت ایک ہوتی ہے انسان کے بدن کی موت، جسم کی موت، ایک موت ہوتی ہے انسان کی روح مر جاتی ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے انسانی معاشرے کی موت۔ اگر کوئی انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پڑا ہوا ہے، یہ وہ بھی مر گیا ہے، اس کو جو ہے ہم لے کر جاتے ہیں کہاں، کسی حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، سرکار یہ دیکھیے وہ مر گیا ہے، تو پہلے وہ دیکھتا ہے، علاج کرنے کی کوشش دیکھتا ہے، نبض وغیرہ دیکھا، اگر جو ہے مر گیا ہے، اگر زندہ ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی نہیں وہ زندہ ہے، اس کو جو بچایا جائے، اگر مر گیا تو مر گیا، اس کو کیا کرتے ہیں آپ، اس کو اپنے معاشرے میں رہنے دیں گے؟ بھائی اس کو دفن کرو، بھگاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر رہا مر گیا ہے، اب مر گیا، اگر اس کو جو ہے درمیان میں رکھا گیا، ظاہر بدبو پھیلے گی، دوسروں کو بھی بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جب روح مر جاتی ہے، انسان کا جب دل مردہ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پہلے کوشش کی جاتی ہے، کوشش کیا کی جاتی ہے کہ جو روحانی جو ہے وہ طبیب ہے ان کے پاس لے جائے، بھئی اس کا علاج کرو۔ لیکن ارتداد، جب انسان مرتد ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسا مرض لا علاج ہے کہ اس منزل میں پہنچ گیا، اس کا علاج ہے ہی نہیں، ہاں علاج ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے کیا اب خطرہ ہے، خطرہ کیا ہے؟ تعفن، بدبو پھیلے گی، بدبو، الحاد، کفر، شرک، فتنہ، فساد، یہ ہو گیا مرتد۔ سارے مسلمانوں کو متحد ہو کر، بلکہ جن کے اندر بھی انسانیت پہ سب متحد ہو کر صرف اور صرف یہ کریں کہ بھیا کسی بھی طریقے سے اس بدبو کو جو ہے، یہ وسیم رضوی جو ہے، اسے جو ہے انسانی معاشرے سے ہٹایا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، ورنہ یہ جو اس کی وجہ سے لوگوں میں فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے سارے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو اس کی وجہ سے خطرہ ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا ہم سب مطالبہ کریں گے؟ اس کا مطالبہ یہ ہے عدالت میں کہ ان 26 آیات کو، ہمارا مطالبہ کہ سارے مسلمانوں کا مطالبہ یہ کہ اسے گرفتار کیا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اور محترم، میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا چلیے ہم عالمی سطح پہ چلے جاتے ہیں کہ اسلام دشمنوں طاقتوں کی یہ کوشش رہی اور اس میں کہیں نہ کہ کامیاب بھی رہے کہ بھائی شیعہ سنی کو لڑا دیا جائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ کہ ہم نے دیکھا ہے، اخبارات میں دیکھا ہے، اب تو الحمدللہ کافی حالات میں رکاوٹ آئی ہیں کہ شیعہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، معصوم مارے جاتے ہیں، سنی مسجد میں بھی بم بلاسٹ ہوتے ہیں، معصوم مارے جاتے ہیں۔ کیا یہ سمجھا جائے وسیم رضوی کے ذریعے سے کہ کچھ ایسی طاقتیں کام کر رہی ہے شیعہ سنی کو لڑانے کام کر رہی ہو؟ میں نے کیا کہا اس کو، جو اشارتاً میں نے بھی کہا کہ یہ وسیم رضوی جو ہے یہ ایک شیطانی ایجنڈا بھی، میں نے کیا کہا جیسے وہ عابد تھا نا، یہ وسیم رضوی میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے بھائی؟ جتنی بھی مسلم دشمن طاقتیں ہیں انہی کے اشارے پر یہ کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے مسلم دشمن طاقتیں ہیں۔ کیا میں نے کہا بھائی پھنسا جا، پھنسا میں تم کو بچا لوں گا، اب یہ بچنے کے چکر میں تم یہ کرو، وہ کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو ہے کیا نام کے وہ انتشار ہو جائے، مسلمان آپس میں بٹ جائے۔ مسلمانوں کو یہاں پر جو ہے سمجھداری سے کام لینا چاہیے، ایسا نہیں کہ بھائی کھڑے ہو جائیں کہ نہیں یہ تو شیعہ ہے، میں شیعہ نہیں، میں کہوں شیعہ کے مسلمان بھی نہیں، بھائی کہاں سے مسلمان رہ گیا؟ اگر کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے تو مسلمان ہے۔ ہاں میں نے کیا کہا، جیسے اللہ نے جو ہے کیا نام کے شیطان کو جو ہے رجیم مردود قرار دیا، اس وقت جو ہے پورے مسلمانوں نے اسے جو ہے مردود کر دیا ہے، ختم۔ محترم، کہ آنے والے وقتوں میں اگر ضرورت پڑے یہ معاملہ جیسے سے گرما جائے گا، اور گرماتا جا رہا ہے، لیکن کورونا کا ماحول چل رہا ہے، اس لیے کہنے کہ گورنمنٹ بھی کہنے کہ کنفیوژن میں ہے، پریشانی میں ہے، کہ سمجھا جائے کہ ہمارے تمام قابل احترام شیعہ مسلک کے جو ہمارے حضرات ہیں وہ سنی علماء اکرام کے ساتھ شاہانہ بے شاہانہ
کھڑے رہیں گے اور کلکٹر ہے, ضلع وبھاگیہ آیوکت کمشنر, علاقائی کمشنر ہے, ہمارے مکھیہ منتری صاحب ہیں, ان کو نویدن دیں گے تاکہ سنی اور شیعہ مسلمانوں کا ایک اتحاد نظر آئے. ایسا ہو سکتا؟ بالکل. دیکھیے ایسا ہے کہ اتحاد جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے. بالکل سارے مسلمانوں کو جو ہے متحد رہنا ہی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے صرف یہی نہیں, اگر کوئی بھی, پہلی بات تو میں نے بتایا وسیم نے, کوئی بھی اگر خلاف قرآن یا خلاف رسول اسلام, خلاف انبیاء, خلاف پروردگار اگر بول رہا ہے, بالکل سارے مسلمانوں کو متحد ہو کر اپنی زندگی کا ثبوت دینا چاہیے. بالکل سارے شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں, سارے مسلمان متحد رہیں اور متحد رہنا چاہیے. بالکل وسیم رضوی, میں نے پہلے کہا کہ یہ شیعہ نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کہہ رہے اہل سنت بہت سے ہیں کہ ارے شیعوں کے یہاں جو ہے یہ ہوتا ہے, ان کے یہاں قرآن مجید کا کوئی ایسا, میں اگر کہوں گا تو یہ بتائیے آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ, پہلی بات سمجھداری. اس سے پہلے سلمان رشدی کون؟ ہاں, وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ سننی چاہیے, یہ مسلمان ہی نہیں ہے بھائی, آپ ان کو مسلمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کو شیعہ اور سنی کا جھگڑا کرنے سے سیدھی بات ہے, سارے مسلمان قرآن پر جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں. خلاف قرآن جو ہے وہ اگر کوئی بول رہا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. وسیم رضوی کا وہ, میں نے کہا یہ رجیم ہے. سارے مسلمانوں نے اس کو جو ہے دھتکار دیا, جیسے اللہ نے جو ہے شیطان کو کہتے تھے قیامت تک تو لانتے, یہ لعنتی ہو گیا ہے. سب کو جو ہے اس کے خلاف بولنا چاہیے, متحد رہنا چاہیے, اور سب کو جو ہے ایک ساتھ ہو کر جو ہے مطالبہ کریں کہ بھئی ایسا ہے, اسے گرفتار کریں تاکہ جو آگے فتنہ جو ہے پھیلنے نہ پائے. محترم, میرا آخری سوال ہے آپ سے کہ ہم نے دیکھا جاتا ہے کہ یہ سوال ذرا اس موضوع سے ہٹ کے ہے کہ جیسا ہم کوئی سنی مسلمان اگر گزرتا ہے روڈ سے تو اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے, یہ ایک بڑی اکثریت ہے مسلمانوں میں, یہ سچائی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ ان کی مسجد ہے. تو یہ تصور, یہ ایک سوچ بڑی عجیب ہے, زنگ آلود سوچ ہے. کیا میں آپ کو یہ کھل کے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسا قید کر دیا گیا کہ بھائی سنی شیعوں کے مسجد ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, پتہ نہیں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, جبکہ اللہ کا گھر ہے. تو اس کے بارے میں ذرا سا روشنی ڈالی گئی طرح کہ یہ غلط فہمی دور ہو سکے. دیکھیے ایسا ہے جی, مساجد جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں مسجد اگر ہے تو نہ کسی سنی کی ہے نہ وہ شیعہ کی ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. اگر کوئی جو ہے کسی کو روک رہا ہے کہ آپ جو ہے یہاں اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بالکل غلط ہے. مسجد ہے, اس میں جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں, سارے جو ہے مسالک والے نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. اب یہ اگر انسان نے جو ہے ہم نے اور آپ نے سوچ بنا لیا تو یہ غلط ہے. اسلام جو ہے اس کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی اگر کہتے کہ نہیں یہاں نماز نہیں پڑھتے, بالکل آپ ہماری مسجد میں آئے نماز پڑھیں, اور بالکل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے اتحاد کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچے, تاکہ ذہن جو ہے بالکل ختم, ذہنیت جو پیدا ہوگی نا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ ارے یہ ان کی مسجد ہے اس میں نماز نہیں ہو سکتی, یا ان کی مسجد, بالکل سب کو ایک دوسرے کی مسجد میں جا کر جو ہے نماز پڑھنا چاہیے. اور اسلام میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے ہماری مسجد میں نہیں پڑھ سکتے, ہماری اور آپ کی مسجد ہی نہیں ہے, وہ تو اللہ کی ہے بھائی, اللہ کا گھر ہے. جتنی بھی مساجد ہیں وہ اللہ کا گھر ہیں. اللہ کے گھر میں جو ہے نہ ہم آپ کو روک سکتے ہیں نہ مجھے روک سکتے ہیں, بالکل سب جا کر ایک دوسرے کی مسجدوں میں جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل یہ تھے مولانا محترم صاحب, امام صاحب, اس مسجد کے امام صاحب, قابل احترام شخصیت. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں, اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں, اور ہمارا ایک مقصد یہ بھی رہا تھا کہ وسیم رضوی کے بارے میں شیعہ مسلک کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں, ایک مسلمان ہیں, پتہ نہیں ہے ہمارے درمیان میں مسلک اور یہ فرقہ پرستی کہاں سے آ گئی. بہرحال باتوں باتوں میں ہم نے ان سے ایک سوال ضرور کرنا چاہا کہ جیسا کہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ ان کی مسجد ہے, یہ ان کی مسجد ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں جو تن مٹھی بھر طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو فرقہ واریت میں بانٹ دیا جائے, اور بالخصوص پورے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ اور سنی دو بڑے ایسے مسلک ہیں, اور مسلسل دشمنان اسلام کی کوشش رہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے. اور جیسا محترم نے امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں, یہ گھر کسی شیعہ مسجد نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. تمام دنیا میں جتنی مسجدیں پائی جا رہی ہیں یہ کسی فرقہ واریت کا گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے. اور ہر مسلمان چاہے وہ کسی فرقے سے رکھتا ہو, جو اللہ پہ, وحدانیت پہ, قرآن پہ کامل یقین رکھتا ہو, تو وہ اس کو چاہیے کہ اگر یہاں سے گزر رہا ہو, نماز کا وقت ہو چکا ہو, تو آپ بلا جھجک یہاں پر آئیے, وضو کیجئے, اللہ کا گھر ہے, اور نماز ادا کیجئے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج موجودہ حالات میں اس طرح کے اقدام کی بہت سخت ضرورت ہے تاکہ پورے امت مسلح کے جو فرقے ہیں ہمارے پاس, جو ہم نے بانٹ دیا ہے, بڑا افسوس کی بات ہے ہم نے بانٹ دیا ہے, اس میں اتحاد کا پروان چڑھ سکے.